یہی وہ مسجد ہے جہاں سے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے احرام باندھا تھا۔ لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، میں ہوں آپ کا اپنا میزبان احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اشرفی ورضوی اسلامک نیٹ ورک۔ معزز ناظرین، آج ہم عمرے کی نیت کرنے کے لیے احرام باندھنے کے لیے مقام تنعیم پر جا رہے ہیں۔ مقام تنعیم کس کو کہتے ہیں، کہاں ہے، ہم اس پر انشاءاللہ مکمل تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ زیارت کر سکیں اور اس سے مستفید ہو سکیں۔ سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، ایسے ہی تاریخی و اسلامی مقامات کی زیارت کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب۔ معزز ناظرین، اس وقت ہم مسجد حرام سے تقریباً 7 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے حدود حرم سے باہر مقام تنعیم پر پہنچ چکے ہیں، جہاں یہ عالی شان مسجد بنی ہوئی ہے جسے آپ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اسی مسجد کو مسجد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی کہتے ہیں۔ خوش نصیب زائرین کرام یہاں سے عمرہ کا احرام باندھتے ہیں۔ مکہ شہر سے مدینہ شریف جانے والے راستے پر تنعیم کے مقام پر حرم مکہ کے حدود ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں یہ ایک مسجد ہے جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے موسوم ہے۔ آج کل عمرہ زائرین ایک سے زیادہ عمرہ کرنے کے لیے احرام باندھنے کی غرض سے اس مسجد میں آتے ہیں۔ دور قدیم سے مکہ کے رہنے والے بھی عمرہ ادا کرنے کے لیے یہاں آ کر احرام باندھتے تھے۔ ویسے تو اہل مکہ کسی بھی جانب حرم کے حدود سے باہر جا کر احرام باندھ کر عمرہ کرنے کے لیے آ سکتے ہیں، لیکن ان کی ترجیح یہی مسجد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوتی ہے، کیونکہ یہ مسجد حرام سے قریب ترین مقام ہے اور یہاں سے حرم تک ٹرانسپورٹ بآسانی دستیاب ہو جاتی ہے۔ معزز ناظرین، اب ہم مسجد عائشہ صدیقہ کے اندرونی منظر کی زیارت کرانے کے لیے ہم اندر چلتے ہیں۔ آپ ملاحظہ فرمائیں، یہ مسجد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اندرونی نورانی و عرفانی منظر ہے، جہاں سینکڑوں کی تعداد میں معتمرین زائرین یہاں آ کر کے عمرہ کے لیے احرام باندھتے ہیں اور یہاں سے حرم مکہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں بیت اللہ شریف کے طواف اور عمرے کی تکمیل کے لیے۔ ماشاءاللہ کیا خوبصورت نظارہ ہے، اور یہ جھومر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، کتنا خوبصورت جھومر لگا ہوا ہے۔ یہ مسجد تنعیم مسجد عائشہ کا اندرونی منظر ہے جسے آپ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ بڑی عالی شان مسجد، بڑی وسیع ترین مسجد ہے جسے آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ غالباً یہ مکہ المکرمہ کی تیسری سب سے بڑی مسجد ہوگی۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے عمرے کی نیت کر لی ہے، احرام کو ملبوس کر لیا ہے۔ اب آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، یہ مسجد عائشہ کا خوبصورت منظر ہے صحن کا جسے آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ خوب ترین و وسیع ترین یہ منظر ہے جسے آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔
یہ مسجد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خوبصورت منظر ہے جسے آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اب ہم پبلک بریج کے ذریعے سے راستے کے اس پار جائیں گے جب تک کہ ہم اس مسجد کی وجہ تسمیہ کا ذکر کر دیتے ہیں کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی مخصوص وجوہات کے باعث عمرہ ادا نہ کر سکی تھیں۔ حج کے بعد انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس حسرت کا اظہار کیا تو آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کے ساتھ اس مقام پر بھیجا۔ یہاں سے انہوں نے احرام باندھ کر واپس کعبہ آ کر عمرہ ادا کیا تھا، اور جب حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر نے کعبہ کی اثر نو تعمیر کی تو سب لوگوں کو حکم دیا کہ وہ مقام تنعیم سے احرام باندھ کر آ کر عمرہ ادا کریں۔ آپ تمام ناظرین نے مسجد عائشہ صدیقہ کا نورانی و عرفانی منظر اور اس کی وجہ تسمیہ کو بخوبی ملاحظہ فرمایا ہوگا، لیکن ایک بات اور ہے کہ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس جگہ سے جو لوگ دوسرے عمرے کے احرام کی نیت کرتے ہیں ان کا عمرہ مکمل نہ ہوگا، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ جیسا کہ موطا امام مالک کی حدیث ہے جو میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے متعلق عرض کیا، یہ حدیث صحیح بالاسناد ہے۔ اس لیے آپ جو حضرات باہر سے آئیں یا کہیں سے آئیں وہ دوسرے عمرے کی تکمیل کے لیے مسجد عائشہ سے احرام باندھ سکتے ہیں، کوئی مذاہقہ نہیں۔ اب ہم حرم شریف کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ، اللہ کے فضل و کرم سے پھر ہم کعبہ کی ان پرنور فضاؤں میں پہنچ چکے ہیں۔ جیسا آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ نورانی و عرفانی منظر ہے کعبہ شریف اور بیت اللہ شریف کا جسے آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، اور وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا، تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا۔ آپ تمامی ناظرین نے بیت اللہ شریف کا روح پرور منظر بھی ملاحظہ فرمایا اور مسجد عائشہ سے لے کر کے یہاں کے تمام مناظر آپ تمامی ناظرین نے ملاحظہ فرمایا۔ اب آپ کا میزبان آپ سے اجازت چاہتا ہے، پھر ملیں گے ایسی ہی کسی اور تاریخی و اسلامی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کہ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔